حاضرین کرام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر کوئی آدمی اس بارے میں پوچھ لے کہ یہ کس کتاب نے لکھا ہے کہ وسیلہ سے مراد اپنے اعمال ہیں، تو سوائے خارجیوں کے کوئی دلیل نہ نکلے تو پھر یہ خارجیوں کا مذہب ہوگا نا، اہل سنت کا مذہب تو نہیں ہوگا. اہل سنت میں سے یہ کوئی جسارت نہیں کرتا. جس وقت یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، عقائد سیاح سارے اس میں آ گئے. اتقوا جب کہا متقی بن جاؤ تو سارے اعمال صالحہ اس میں آ گئے. تو پھر وابتغوا الی الوسیلہ جو ہے یہ تو تحصیل حاصل ٹھہرے گی، وہ اعمال صالحہ والے تو پہلے بن گئے. یہ قواعد کی زبان اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ الوسیلہ سے مراد جو ہے وہ اعمال ہوں. کیا ڈکشنری یہ ترجمہ کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی. تفسیر بالمعصور اس کا یہ ترجمہ کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی. تو طریقے دو ہی ہیں تفسیر کے، یا تفسیر بالمعصور یا تفسیر بالمعقول. یعنی یا لغت اس کی حمایت کریں، قواعد حمایت کریں. آج تک آپ نے عربی زبان میں کبھی بھی وسیلہ کا معنی اعمال سنا ہے؟ جب اس کا معنی اعمال ہے ہی نہیں تو لغت گئی. اب صرف کے جتنے قواعد لغت کے گرد گرد گھومیں گے، نحوے کے جتنے قواعد لغت کے گرد گرد گھومیں گے، علم بیان کے جتنے قواعد ہیں وہ لغت کے گرد گرد گھومیں گے، بلاغت کے جتنے قواعد ہیں وہ اسی کے گرد گرد گھومیں گے، علم بدیع کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ اس کے گرد گرد گھومیں گے. تو تفسیر بالمعصور میں تو چاہیے ہوگا حدیث مرفوع ہو. اگر حدیث مرفوع اس پر نہ ملے تو پھر یہ سوائے تمہارے اٹکل پچیوں کے اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کہا، عقائد سیاح کی پابندی عائد کر دی، اس کے بعد کہا اتقوا، اللہ سے ڈرو. تو جس طرح ایمان ضروری ہوگا، جس طرح متقی ہونا ضروری ہوگا، اسی پائے کا یہ بھی حکم ہے. یہ الامر للوجوب، وسیلہ تلاش کرنا بھی واجبات شریعہ میں سے ہوگا، وگرنہ وہ بے ایمان آدمی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو ٹینس ہے. امپیریٹو ٹینس جو ہے اوبلیگیشن کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ قواعد کی زبان میں. ہمارا اسلامک جورسپروڈنس، ہمارا اصول فقہ جس کو کہتے ہو، جس کو قانون کی زبان میں آپ انگریزی میں کہیں گے جورسپروڈنس، ہمارا جورسپروڈنس کہتا ہے کہ الامر للوجوب، امپیریٹو ٹینس از آلویز فار دی اوبلیگیشن. جو فعل امر ہوتا ہے وہ ہمیشہ وجوب عائد کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جس طرح ایمان لانا واجبات شریعہ میں سے ہے، جس طرح متقی ہونا واجبات شریعہ میں سے ہے، اسی طرح شیخ کا تلاش کرنا بھی واجبات شریعہ میں سے ہے. اور امداد السلوک حاجی امداد اللہ صاحب نے ڈکٹیٹ کیا اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس کو قلم سے لکھا ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وسیلہ سے مراد مرشد ہے. انشاءاللہ پھر کسی دوسرے وقت میں صرف ضرورت شیخ پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ مضمون بڑا ٹھوس ہے اور ضرورت کی چیز ہے. یہ بات آپ کو اس طرح جملوں میں سمجھ تو آ گئی ہے. جس طرح اتقوا فعل امر ہے، اسی طرح ابتغوا الی الوسیلہ یہ فعل امر ہے. تو جس طرح تمام اعمال شریعہ کا وجوب ہے، وہ ضروری ہے، اسی پائے کا یہ بھی حکم ہے وسیلہ تلاش کرنا. تو جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہوگا، جس طرح حج کرنا ضروری ہوگا، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، اسی طرح شیخ تلاش کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹائم نماز مغرب ہو گیا ہے. پھر میں آج تبصرہ کسی پر نہیں کیا، اس لیے کہ میں آخر میں تقریر کرنا چاہتا تھا کہ مسئلہ ولایت پر گفتگو کرے، تو پھر اس لیے میں نے بہت چاہا کہ وقت بچایا جائے. تو اب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز مغرب پڑھتے ہیں. نماز مغرب کے بعد اکی دکی کوئی نعت دیکھتے ہیں، پھر کوئی اکا دکا بیان ہوتا ہے. ابھی ہمارے اکابر علماء آنے والے ہیں. یہ جڑا ہوں بندہ خیر تے آسین اللہ ہی اللہ کرے، جڑا چنگے سیکنڈ ہینڈ ہوئی رہنے اس آخنے چلو ہوں پیراں کو مجلس ہوسی تے چار جگہ بگتائی تھے نا. یہ جڑا بیوہ